السلام علیکم ناظرین، میرا نام عمر زادہ ہے اور ایس سی ٹی آئی مینٹل ہاسپٹل میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کر رہا ہوں۔ ریسنٹلی ہم نے جو ٹاپک سٹارٹ کی تھی وہ ہے پرسنالٹی ڈس آرڈرز، یا ہماری شخصیت کی جو وہ ایسی پہلو ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ اور اس پہ ہم نے مختلف قسم کے ڈس آرڈر پہ بات کی، جس طرح جنرل پرسنالٹی ڈس آرڈر، شائزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر، شائزوٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر، اور ہم نے کلسٹر اے پہ بات کر کے پھر کلسٹر بی پہ پہنچے تھے۔ اور ابھی کلسٹر بی میں ہم نے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ ہم نے بات کی ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر، اور ہم اس کے سمٹمز پہ بات کریں گے، اس کی آنسٹ اور ڈیوریشن پہ بات کریں گے، اور آخر میں اس کی ایٹیولوجی یا کازز پہ ہم بات کریں گے کہ یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کس وجوہات کی بنا پہ آتی ہے۔ سب سے پہلے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے سمٹمز کیا ہے اور اس کے سٹارٹ کیا ہے۔ وہ ایڈلٹہڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے، تقریباً 15 سے لے کر 25 یا 30 ایئرس تک وہ انسان کے کریکٹرسٹکس میں کچھ، یا انسان کی سمٹمز یا انسان کی پرسنالٹی میں کچھ سمٹمز آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر سٹارٹ ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم نے بات کرنی ہے کہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے سمٹمز کون سے ہیں۔ سب سے پہلی ایک بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ایک انسان کی ریلیشن شپ انسٹیبل ہو جاتی ہے۔ ریلیشن شپ انسٹیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صبح جس کے ساتھ جس کی پازیٹیو فیلنگ یا انٹیمیسی جس طرح چلتی ہے، تو شام کو ایسی نہیں چلتی۔ ایک دن میں اس کی فرینڈس کی ویلیوز چینج ہوتے جا رہی ہیں، وہ پرائمری ریلیشن شپ کا کیوں نہ ہو، سیکنڈری ریلیشن شپ کا کیوں نہ ہو، فرینڈس کا کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کی کولیگز کا کیوں نہ ہو، لیکن اس کا جتنا بھی ریلیشن شپ ہے وہ انسٹیبل رہتی ہے۔ انسٹیبل کا مطلب یہ ہے اس کی فیلنگ چینج ہوتی جا رہی ہے، اور کسی چھوٹی سی بات پہ اس کی فیلنگ بہت زیادہ افیکٹڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی سیلف امیج کلیئر نہیں ہوتا۔ سیلف امیج کا مطلب یہ ہے اپنی جو ایگزسٹنس ہے، اپنے آپ کے بارے میں جو سوچ ہے، اپنی جو یہ سوچ رکھتے ہیں اپنی حیثیت کے بارے میں، اپنی کیپیسٹی کے بارے میں، اپنے پوٹینشیل کے بارے میں، اپنے امیج کے بارے میں، تو وہ کلیئر نہیں ہوتا۔ کبھی وہ اپنے آپ کو جس طرح سمجھتا ہے کہ وہ ایک خاصا اچھا بندہ ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن بہت کم مدت کے بعد یا کچھ دن کے بعد، ایون ہفتوں کے بعد، وہ اپنا امیج کو مکمل چینج کر لیتے ہیں اور سوچتا ہے اپنے آپ کے بارے میں کہ میں اچھا بندہ نہیں ہوں، اور مختلف قسم کے سوچ جو اس کی جو انوائرمنٹ کے لحاظ سے وہ چینج نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ اپنی جو حیثیت ہے، ایگزسٹنس ہے، پوٹینشیل ہے، انرجی ہے، کیپیسٹی ہے، سکلز ہے، اپنے آپ میں جو چیزیں دیکھتی ہے وہ ان کلیئر ہوتی ہے، وہ چینج کر دیتے ہیں بہت جلد۔ اس کے علاوہ اس میں ایک چیز اور بھی ہے، امپلسیوٹی یا ہاسٹیلٹی۔ امپلسیوٹی اور ہاسٹیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے باتوں پہ ہائپر ہوتا ہے، اور ہائپر ہونے کے بعد اس کی منہ سے یا اس کی رویہ، اس کے کردار، اس کی بیہیویئر ایسے رونما ہوتے ہیں جو ریلیشن شپ کو افیکٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات وہ ریلیشن شپ کے علاوہ چھوٹی چھوٹی بات پہ، فار ایگزامپل میں مثال دے دوں کہ ایک بندہ ہے، اس کو آپ کہہ دیں کہ فلاں نے آپ کے پیچھے یہ بات کی، تو وہ جلدی بنا سوچے، بنا سمجھے، بنا ایک حقیقت تک پہنچے، وہ اس بندے کو بہت عجیب و غریب الفاظ سے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب وہ مل جائے تو بنا پوچھی اس پہ کبھی کبھی وہ وائلنس کا بھی کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس کی وائلنس اسی حد تک پہنچ جاتی ہے
کبھی کبھی اپنے آپ کی سوسائڈ کے بارے میں سوچنا اور کرنے کے بارے میں وہ ترکیبی بنا دیتی ہے. اپنے آپ کی سیلف ڈسٹرکٹیو بیہیویئر اس سے کریٹ ہو جاتی ہے، اوریجنیٹڈ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور سمٹم ہے کہ کرونک فیلنگ آف ایمٹینس. اپنے آپ کو بالکل کبھی کبھی کویا کویا سمجھتے ہیں کہ میں کچھ کسی چیز کا نہیں ہوں، میرا کچھ حیثیت نہیں ہے، میرا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، میرا کوئی ریلیٹیوز نہیں ہے، میرا کوئی کریکٹر نہیں ہے، اور اس طرح اپنے آپ کو ایمٹی سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی کردار نہیں ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی، یہ چیزیں وہ اس کی سوچ میں آتے ہیں. اور ایمٹینس سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو ایمٹینس سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ ایکسپلوسیو اینگرینس یا ایگریشن یا ایکسٹرنل ایگریشن اس کی ہے. چھوٹے چھوٹے باتوں پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، مذاق میں بھی بہت ہائپر ہو جاتا ہے، بہت ہائی غصے میں چلا جاتا ہے. اور ایکسٹرنل ایگریشن اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ مس بیہیو کر دیتے ہیں، وربلی اور فزیکلی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیہیویئر میں ایک چیز ہے، وہ ہے ٹرانزیٹ پیرانوئڈ سمٹمس. ٹرانزیٹ کا مطلب یہ ہے عارضی طور پہ اس پہ پیرانویا یا پیرانوئڈ سمٹمس آ جاتے ہیں. اس پیرانوئڈ سمٹمس میں کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ اپنی لائلٹی یا جس بندے کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہے اس کی لائلٹی پہ شک کرتے ہیں. ایک دوسرا، کبھی کبھی وہ اپنے لوگ جو اس کے ساتھ رہتے اس کے ساتھ کام بھی نہیں کر سکتا، اکٹھے کام کرنے میں اس کو دقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جلدی اینگری ہو جاتی ہے، بنا سوچے سمجھے، بنا کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا، وہ جلدی غصہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ سوسائٹی سے ڈیٹیچ رہتا ہے، آئزولیٹری ماحول میں اپنے آپ کو زیادہ ترجیح دے دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیرانوئڈ سمٹمز میں جو سمٹمز آ جاتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ میرے خلاف اپنے سوچ میں کچھ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ شاید یہ بندہ میرے خلاف اپنے ذہن میں کچھ رکھ دیتے ہیں اور یہ شاید مجھے نقصان پہنچائے گا، یہ زیادہ سوچتا ہے. اور یہ ہے اصل پیرانوئڈ سمٹمز کی جو اصل کیفیت ہے، اس پہ طاری ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور پیرانوئڈ سمٹم ہے کہ وہ ہائپر سینسیٹیو ہو جاتا ہے کریٹیسزم کو. آپ اس کو بولو کہ آپ اس سے ایک بات کہیں کہ آپ نے یہ کام اچھا نہیں کیا، تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ رکھ کے پھرتا ہے، سوچتا ہے آپ نے یہ بات مجھے کہی، یہ نہیں کہنا چاہیے. اس کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آتا، اس کو فرسٹریشن میں رہتا ہے، انٹرنل ایگریشن میں رہتا ہے، اور آپ کی باتوں کو کچھ زیادہ وہ سینسیٹیو ہوتا ہے. اس کے علاوہ کریٹیسزم کو کچھ زیادہ سینسیٹیو رہتا ہے. ابھی ہم آئیں گے اس کی ایتیولوجی یا کازز پہ کہ کون سی وجوہات ہے جو ایک انسان نارمل سے پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار بن جاتا ہے. تو سب سے پہلے اس کی ایتیولوجی میں وہ ہے ڈپریشن، اور سم ٹائم سیویئر ڈپریشن کی وجہ سے ایک انسان پیرانوئڈ پرسنالٹی میں چلے جاتے ہیں. اور وہ ڈپریشن جو ٹین ایجر یا ایڈلٹہڈ سے پہلے، ارلی ایڈلٹہڈ سے پہلے ایڈولیسنس کے ایج پہ آ جائے، تو عام طور پہ ایسا بندہ وہ چلا جاتا ہے پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں. اس کے علاوہ الکوہل کی وجہ سے بہت سارے لوگ الکوہل یا سم ایسے ڈرگز جو الکوہل سے ریلیٹڈ ڈرگز ہے اسی استعمال کرنے کے بعد ایک بندہ وہ چلا جاتا ہے پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں. اس کے علاوہ انزائٹی ڈس آرڈر یا جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر جب سیویئر فارم پہ آ جاتی ہے اور بچپن کی عمر میں، تو وہ ایک انسان بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ چلا جاتا ہے. یہ انزائٹی اور ڈپریشن عام طور پہ اس بچوں کو جو اس پہ ماں باپ کی طرف سے اتھارٹیٹیو رولز ہو یا اس کی ایجوکیٹڈ سسٹم کو کچھ زیادہ والدین کی طرف سے فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنی نمبر لینا ہے یا اتنی پوزیشن لینا ہے اپنی اسکول میں، اپنی کالج میں،
تو اگر نہیں لیا تو پھر میں آپ سے بات نہیں کروں گا. اس کو ماحول کچھ اسٹرکٹ بنا دیتے ہیں تو وہ بندہ انزائٹی اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اور جب بھی ڈپریشن اور انزائٹی میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ سیویئر فارم پہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ایسوسیٹ ہو جاتی ہے, اور سم ٹائم اونلی بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ وہ بندہ چلا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایونٹس زندگی میں آ جاتے ہیں وہ ایونٹس مختلف صورت میں, وہ ہمارے ڈیزاسٹر کے وجوہات کے, اس کے علاوہ ہماری جو فیملی ڈیٹیچ ہونے کی وجہ سے, اس کے علاوہ بہت ساری جو ہمارے انٹرنل ایکسٹرنل جو وجوہات ہے. لیکن کسی ایونٹ سے, ٹریجڈی سے ہم گزر جاتے ہیں تو ایک انسان میں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر آتی ہے, اور اس پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی وجہ سے پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر بن جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں ایک بیماری ہے جس کو اے ڈی ایچ ڈی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس اے ڈی ایچ ڈی کا مطلب ہے اٹینشن ڈیفیسنٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر. اس اٹینشن ڈیفیسنٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ایک بندہ, جو ہم اس میں انشاءاللہ اس پہ پورا لیکچر دیں گے کہ بچوں میں وہ کس طرح ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ایک بچہ پھر پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ چلے جاتی ہے. تو یہ تھی اس کی ایتیولوجی اور کازز. انشاءاللہ آئندہ ہم ہسٹورک پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ ہم بات کریں گے. تب تک آپ لوگ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے اور کوشش کریں ہمارے چینل کو لائک کریں تاکہ آپ لوگ ہماری نیو ویڈیو سے اویئر رہیں.